محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ہم سب کو نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم حق سچ بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آج 12واں جمعہ شریف ہے، جس میں ہم سب کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ پچھلے جمعہ شریف پر آپ حضرات نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ نے سماعت فرمائی تھیں کہ آپ کی مکہ شریف پر جو سرداری کا وقت تھا، اس دوران ابرہ نامی بادشاہ نے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا اور رب ذوالجلال جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس کو ناکام اور نامراد پیچھے ہٹا دیا، اور اللہ کریم جل شانہ نے اپنے گھر مبارک کی حفاظت خود فرمائی اور اپنے مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اللہ کریم نے اپنے گھر کا تحفظ فرمایا۔ آج اسی سے آگے میں اپنی گفتگو کو چلاتا ہوں۔ محرم شریف کا مہینہ تھا جس وقت یہ ابرہ بادشاہ والا واقعہ پیش آیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے بالکل قریب کا ہی واقعہ تھا۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کا ایک انتہائی اہم بات اور واقعہ کہ آپ نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور 10 کے 10 قبیلہ قریش کے محافظ بنے اور دفاع کرنے والے ہوں، تو میں ان 10 میں سے ایک بچہ اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ جس وقت یہ وقت آگے چلتا گیا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے جو بیٹے تھے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے، اور اس دنیا کے سب سے عظیم انسان کی جو سرپرستی اور والد ہونے والی سعادت ہے وہ انہی کے مقدر اور انہی کے نصیب میں آئی تھی۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جس وقت 18 یا 20 سال کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منت یاد کرائی گئی کہ آپ نے ایک منت مانی تھی جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ میرے 10 بیٹے ہو جائیں تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ اب 10 بیٹے ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ جوان بھی ہو گئے، سب سے چھوٹا بیٹا 20 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ آپ اس منت کو پورا کیجئے، اس منت کی ادائیگی کا وقت ہو چکا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی شک کے، بغیر کسی ٹال مٹول کے، بغیر کسی چون چرا کے اس منت کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ پھر ان سارے بیٹوں میں سے جو سب سے پیارا بیٹا ہے مجھے، اس بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ اس نیت کے ساتھ لے کر اپنے بیٹوں سے سب سے پہلے آپ نے مشورہ فرمایا بیٹو 10 کے 10 بیٹوں کو سامنے کھڑا کر کے، میری یہ منت تھی کہ مجھے 10 بیٹے ملے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ اب بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس میری منت کو پورا کرنے میں میرا ساتھی بنے گا۔
میرے ساتھ تعاون کرے گا اور اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹوانا قبول اور منظور کرے گا۔ یہ قدرت کا فیصلہ تھا کہ 10 کے 10 بیٹوں نے گردن جھکا کے کہا ابا جان ہم میں سے جس کے سر پہ آپ ہاتھ رکھو گے ہم اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹوانا اپنے لیے باعث سعادت اور باعث فخر سمجھیں گے۔ ہم میں سے کوئی بچہ پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اور آپ کی مانی ہوئی منت کو پورا کرنے کے لیے ہم سارے کے سارے بھائی تیار ہیں۔ تو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں، قرآن اندازی میں جس بچے کا نام آئے گا وہی بچہ اللہ کو پسند ہوگا، اسی بچے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا جائے گا۔ بیت اللہ شریف کے صحن میں آئے جہاں پہ مسجد حرام شریف ہے، یہاں پہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، خاندان کے اور لوگ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے یہ بھی ساتھ تھے۔ قرآن اندازی کی گئی کہ قرآن اندازی کے اندر نام کس کا آتا ہے۔ جب قرآن اندازی کی گئی تو سب سے پہلے نام جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ گیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا جائے گا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا، سارے بیٹے ہی خوبصورت تھے لیکن جناب عبداللہ کو اضافی حسن نصیب تھا کیونکہ ان کے پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا تھا اور اللہ کریم نے ان کو بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے بیٹوں سے زیادہ پیارے بھی یہی تھے، لیکن قرآن اندازی میں نام جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکل آیا۔ اب سارے لوگ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ اب چھری پھرے گی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر۔ بھلا عبد المطلب جیسا باپ جس کو سب سے زیادہ پیار ہے جناب عبداللہ کے ساتھ، وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر سکتا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب اپنی زبان سے یہ لفظ بول رہے تھے اس وقت کہ آہدتہ وانا موفن آدہ، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے ایک وعدہ کیا ہے اور آج میں اس وعدے کو پورا کرنے والا ہوں۔ واللہ لا یحمد شیء حمدہ، اور کہا خدا کی قسم وہ ذات اتنی بلند والا ہے کہ روئے زمین پر اتنی تعریف کسی اور کی نہیں ہوتی جتنی حمد و ثنا اس ذات کی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ اور کہا اذا کان مولاي وانا عبدہ نظرت نظرا لا احب ردہ، کہا جب وہ میرا مولا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا پروردگار ہے، میں اس کا کھانے پینے والا ہوں، میں نے اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، منت مانی تھی، آج اس منت کے پورا کرنے کا وقت آیا ہے، تو کہا میں اس منت کو ٹالوں گا نہیں، میں اس منت کو انشاءاللہ العزیز پورا کروں گا۔ ولا احب ان اعیش بعدہ، کہا اگر میں منت کو ٹال دوں اور منت پوری نہ کروں تو اس کے بعد میں جینا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ حضرت عبد المطلب کہہ رہے تھے۔ لوگوں کی نگاہیں جناب عبد المطلب پہ جم گئیں کہ یہ کیسا باپ ہے کہ جس کو سب سے زیادہ پیارا بیٹا عبداللہ ہے اور یہ عبداللہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ چھری بھی لائی گئی، رسیاں بھی لائی گئیں، جناب عبد المطلب نے اپنے یوں بازو چڑھا لیے، آستینیں چڑھا لی، فل تیار ہو گئے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے کے لیے۔ چھری پھیرنا بھی اگرچہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرے، لیکن قربان جائیں اس بیٹے پر کہ جس کی عمر شریف ابھی 20 سال کی ہے لیکن وہ گلے پہ چھری پھروانے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہے اور بالکل انکار نہیں کر رہے۔ ان کی زبان پر، ان کے چہرے پر ذرہ برابر پریشانی کے آثار نہیں ہے۔ برادری والوں نے دیکھا، رشتہ داروں نے دیکھا، عزیزوں نے دیکھا، ننیال نے دیکھا تو منتیں کرنے لگ گئے جناب عبد المطلب کے سامنے۔ جو کچھ فدیہ بنتا ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، پر جناب عبداللہ کے گلے پر چھری نہ پھیری جائے۔ لوگ آ گئے، منتیں کرنے لگ گئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، لیکن جناب عبد المطلب کہنے لگے کہ میں کسی قیمت پر اس منت کو توڑوں گا نہیں، ٹالوں گا نہیں، میں نے جو رب سے عہد کیا ہے وہ میں پورا کر کے ہی چھوڑوں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گا۔ لوگوں نے بڑے ترلے کیے اور بڑی منتیں کیں
اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ بیٹوں کو ذبح کرنے والی رسم اگر شروع ہو گئی تو کوئی اور، اگر آپ نے کر دیا تو کوئی اور کسی کو روک نہیں سکے گا، اور یہ سلسلہ چل پڑے گا کہ لوگ اپنے بچوں کے گلوں پہ چھری رکھیں گے۔ تو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار کہا جانے لگا کہ آپ اس چیز سے رک جائیے، کوئی فدیہ اس کی جگہ پہ ادا کیجیے۔ تو حضرت عبد المطلب کے سامنے ایک مشورہ دیا گیا کہ حجاز کے علاقے میں ایک خاتون ہے جو بڑی سیاਣੀ ہے، اس کے پاس یہ مسئلہ لے کے جایا جائے اور اس سے مشورہ لیا جائے کہ عبداللہ کی جگہ پر ہم کس چیز کو ذبح کر دیں، فدیہ دیں تو جناب عبداللہ والی منت پوری ہو سکتی ہے۔ لوگ قریش کے خاندان کے یہاں سے چلے اس عورت کے پاس، جا کے پوچھا کہ ایک منت یوں مانی گئی، اس منت میں ایک بچے کا نام نکل آیا، اب اس بچے کی جگہ پہ کتنا فدیہ دیں تو قربانی اور منت پوری ہو سکتی ہے۔ اس خاتون نے کہا یہ بتاؤ تمہارے علاقے میں قتل کی دیت کتنی دی جاتی ہے؟ بندہ مار جائے نا تو دیت دی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت، یہ سرکار کی آمد سے پہلے کی بات ہے، اس وقت عرب شریف کے اندر ایک بندے کی جان کی دیت کتنی دی جاتی ہے؟ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو 10 اونٹ دیت میں دیے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا ایسے کرو کہ 2 پرچیاں لکھ لینا واپس جا کر، ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھ دینا، ایک پرچی پہ لکھ دینا 10 اونٹ، پرچیاں ڈالنا، فال نکالنا، قرآن اندازی کرنا، اگر نام عبداللہ کا نکل آئے پھر بھی تو 10 اونٹ مزید بڑھا دینا، پھر پرچی ڈالنا۔ جس وقت تک قرآن اندازی میں نام اونٹوں کا نہ نکلے تم اونٹ بڑھاتے جانا اور دوبارہ قرآن اندازی کرتے جانا۔ جس وقت قرآن اندازی میں نام اونٹوں کا نکل آئے تب سمجھ لینا کہ اتنے اونٹ اس منت کے برابر جناب عبداللہ کے مقابلے میں اللہ کو منظور ہے، اب وہ اونٹ ذبح کر دینا اور اپنے اس بچے کو بچا لینا۔ یہ واپس آئے، مشورہ سنایا گیا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب لوگ اونٹ دینے کے لیے رضامند ہو گئے کہ ہم اونٹ دیتے ہیں، جتنا خرچہ آتا ہے ہم دیتے ہیں، جناب عبداللہ کو بچایا جائے۔ قرآن اندازی ہوئی، قرآن اندازی میں ایک پرچی پہ حضرت عبداللہ کا نام، دوسری پرچی پہ 10 اونٹ لکھ کے ڈالے گئے تو نام حضرت عبداللہ کا نکل آیا۔ پھر 10 اونٹ بڑھا دیے گئے، 20 کر کے ایک پرچی پہ 20 اونٹ، دوسری پہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک، پھر پرچی ڈالی گئی، پھر نام حضرت عبداللہ کا نکل آیا۔ اونٹ بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے، جب تک 100 اونٹ نہیں ہوئے نام حضرت عبداللہ کا نکلتا رہا۔ جس وقت اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی، ایک پرچی پہ 100 اونٹ، دوسری پرچی پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا، اب نام اونٹوں کا نکل آیا۔ لوگ بڑے خوش ہو گئے، لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹیں آ گئیں، خوشی کے آثار آ گئے کہ 100 اونٹ اگر بدلے میں دے دیے جائیں جناب عبداللہ کی جگہ پر تو اس منت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو سارے رشتہ دار ایگری ہو گئے، رضامند ہو گئے کہ ہم 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہیں، حضرت عبداللہ کی جگہ پہ یہ فدیہ ہم قربانی کا دے دیتے ہیں۔ 100 اونٹوں کے نام نکل آیا۔ جناب عبد المطلب سے کہا گیا کہ اب قرآن اندازی میں نام اونٹوں کا نکل آیا ہے، اس باپ کی استقامت دیکھو کتنی ہے۔ کہنے لگے نہیں، دوبارہ قرآن اندازی کرو، جب تک 3 دفعہ نام اونٹوں کا نہیں آئے گا تب تک اونٹوں کو قربان نہیں کیا جائے گا۔ 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں دفعہ نام 100 اونٹوں کا نکلا، تب جا کے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامند ہوئے اور حضرت عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے گئے اور 100 اونٹوں کو ذبح کر کے مکہ شریف میں اعلان کر دیا گیا جتنے غریب مسکین فقیر لوگ ہیں آئیں، کسی کو روک تھام نہیں، حتیٰ کہ کہا گیا آسمان کے پرندے جنگلوں کے درندے جو بھی آ کے جتنا گوشت کھا جائیں کسی کو روک تھام نہیں ہوگی۔ 100 اونٹ ذبح کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی جگہ پر فدیے کے طور پر ادا کیے گئے۔ اس وقت دیت 100 اونٹوں کی ہے اور یہ سلسلہ ایک قتل کے بدلے میں 100 اونٹوں کی دیت کا وہاں سے شروع ہوا۔ آگے
اصل قدرت جو کار فرما تھی وہ تو رب ذوالجلال کی تھی، یہ درمیان میں تو صرف نقوش تھے اور خاکے تھے، اصل میں تو رب ہی کروا رہا تھا۔ منت منوا بھی حضرت عبد المطلب کی زبان سے رب رہا تھا، اور پھر جناب عبداللہ کے نام کی فال نکل آئی، اور جناب عبداللہ کو بچا بھی کون رہا تھا؟ اللہ رب العزت بچا رہا تھا۔ جناب عبداللہ کے ذریعے اپنے نبی علیہ السلام کا نور اقدس اس زمین پر جلوہ گر کرانا تھا، اس سلسلے کو بھی رب ذوالجلال کرا رہا تھا۔ آج دیکھ لو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سرکار کے والد گرامی کے نام پر 100 اونٹ ذبح کر کے رب نے صدقہ کروایا، تاکہ آنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ دنیا پہ جناب عبداللہ کے ذریعے جو آنے والی نعمت ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، کہ اگر اس نعمت کے شکرانے میں 100 اونٹ بھی ذبح کریں تو خرچہ نقصان کا نہیں ہے، پھر بھی فائدہ ہے کہ اس نعمت کے شکرانے میں اللہ کا شکر 100 اونٹوں کو ذبح کر کے کیا جا رہا ہے۔ 100 اونٹ ذبح کیے گئے جناب عبداللہ کی جگہ پر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ذبیح ذبح ہونے والا، 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک میرے باپ حضرت اسماعیل، وہ بھی ذبیح اللہ ہیں، اللہ کی راہ میں انہوں نے بھی جان قربان کی، اور ان کی جگہ پہ پھر جنت سے مینڈا آیا۔ اور فرمایا ایک میرے باپ جناب عبداللہ ہیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والے تھے، ان کی جگہ پہ بھی 100 اونٹوں کا صدقہ کیا گیا، اور 100 اونٹوں کی جگہ حضرت عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ ذبح کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مقام سے بچایا گیا۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک میں سرکار کے دادا جان نے اپنی زندگی میں یہ بھی کارنامہ سر انجام دیا۔ علامہ آلوسی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی یہ شان تھی کہ یتلالو علی وجہی النور، آپ کے چہرہ اقدس پہ نور مصطفیٰ چمکتا تھا، اس وجہ سے سارے عرب میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ اور کہتے ہیں وَتَلُوخُ فِي أَسَارِيرِهِ علامات الخیر، اور جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خد و خال میں خیر اور برکت کی نشانیاں واضح طور پہ نظر آیا کرتی تھی۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ میں یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے خاندان کو کتنا ستھرا بنایا، جو آباء و اجداد تھے ابھی اسلام کا پیغام آنے سے پہلے بھی وَكَانَ يَأْمُرُ وَلَدَهُ بِتَرْكِ الْبَغْيِ وَالظُّلْمِ، اپنے بچوں کو کہتے تھے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کے ساتھ بغاوت نہیں کرنی۔ حسن اخلاق کا سبق جناب عبد المطلب اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے۔ یہ اسلام آنے سے پہلے بھی ان کے ہاں اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا تھا کہ ظلم سے روکا جائے، بغاوت سے روکا جائے۔ وَيَحُثُّهُمْ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، اور حسن اخلاق کی تربیت وہ اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے، حسن اخلاقی۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ سَفَاسِفِ الْأُمُورِ، اور اپنے بچوں کو کہتے تھے بیٹو گھٹیا کام تم نے نہیں کرنے، گھٹیا کاموں کی طرف تم نے نہیں جانا۔ وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ، اور جناب عبد المطلب کی یہ شان تھی کہ جو دعا مانگ دیتے تھے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ مجاب الدعوات بھی تھے، ان کی دعائیں اللہ قبول فرماتا تھا۔ اور ان کی جو اگلی شان ہے وَقَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ عَلَى نَفْسِهِ، اس زمانہ جاہلیت میں بھی اپنے آپ کو انہوں نے شراب سے بچایا ہوا تھا، شراب سے اپنے آپ کو بچایا ہوا تھا۔ اسلام میں بھی حرمت شراب کی جنگ احد کے بعد آئی ہے، یعنی اسلام کے بھی ابتدائی ایام میں شراب حرام نہیں تھی، بعد میں جا کے حرام ہوئی، لیکن اسلام کے دنیا پہ آنے سے پہلے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو شراب سے بچایا ہوا تھا۔ اور وَكَانَ إِذَا رَأَى هِلَالَ رمضان، اس زمانے میں جس وقت رمضان شریف کا چاند نظر آتا تو حرا والی پہاڑی پر چڑھ جاتے اور لوگوں کو دعوت دے دے کر
مسکینوں کو دعوت دے دے کر کھانا کھلایا کرتے تھے، اور پورا مہینہ جناب عبد المطلب کے گھر سے دسترخوان سمیٹا نہیں جاتا تھا، دسترخوان لگا رہتا تھا اور غریب وہاں پہ آ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کرامت ہے وہ، اور فرماتے ہیں کہ کانت قریش اذا اصابها قحط یستسقون بہ، قریش مکہ کے اندر جس وقت وہاں پہ قحط آ جاتا، بارش رک جاتی، غلہ اناج گھٹ جاتا، تو بارش مانگنے کے لیے وسیلہ جناب عبد المطلب کا دے کر رب سے دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کا وسیلہ دے کر دعا کیا کرتے تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جاہلیت کا زمانہ تھا، ان کو کیا خبر کہ کس کے وسیلے سے مانگنا ہے یا کس کے وسیلے سے نہیں مانگنا، پر آگے سے رب کی طرف سے تصدیق کیا ہوتی ہے کہ وہ حضرت عبد المطلب کے وسیلے سے مانگتے تھے بارش، فَيَسْقِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى غَيْثًا عَظِيمًا، اور جب وہ حضرت عبد المطلب کا واسطہ دے کے بارش مانگتے تو اللہ اس واسطے کی برکت سے بارش برسا بھی دیتا تھا۔ تو رب ذوالجلال اس برکت سے بارش برسا بھی دیتا تھا۔ پتہ چلا پاک لوگوں کے نام کا، پاک لوگوں کی ذاتوں کا وسیلہ دے کر اگر رب سے مانگا جائے تو رب ذوالجلال جل شانہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اپنے بندوں کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کی ذات اقدس کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا جاتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی جناب عبد المطلب کے وسیلے سے ان کے علاقے والوں کو بارش عطا بھی فرماتا تھا۔ حضرت عبداللہ کی عمر شریف جس وقت 20 سال کی ہو گئی، قریش کے اندر آپ کے حسن و جمال کے جگہ جگہ پہ تذکرے ہونے لگ گئے، لوگوں کے اندر بڑا مشہور ہو گیا کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح اللہ کی راہ میں قربان ہونے لگے تھے، اور اس طرح فدیہ دے کر ان کو بچایا گیا۔ تو جو باہر کے علاقے کے یہودی تھے، جب ان تک خبر پہنچی تو انہوں نے جو اپنی کتابوں میں پڑھ لکھا تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پہ جلوہ گر ہونا، تو ان کو یہ علامت سوجھ گئی کہ انہی کی اولاد میں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پہ جلوہ گر ہونا ہے۔ اس واسطے وہ بغض و عداوت میں آ گئے، انہوں نے دشمنی کر لی، اور جو لوگ بے خبر تھے، ان کو خبر نہیں تھی، وہ آپ کے حسن و جمال پہ فریفتہ ہو گئے، اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنے حسن کی وجہ سے جن مشکلات سے گزرنا پڑا، ان کو میں واضح طور پہ تو نہیں کہتا، لیکن سیرت حلبیہ والوں نے اس چیز کو بڑے آسان الفاظ کے ساتھ اور باادب الفاظ کے ساتھ بیان کیا، امید ہے آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ سیرت حلبیہ والے فرماتے ہیں فلاقیہ عبداللہ فی زمنہ من النساء من الاناء مثل ما لاقیہ یوسف علیہ السلام فی زمنہ من امرۃ العزیز، کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو اپنے حسن کی وجہ سے، عزیز مصر کی بیوی کی وجہ سے ایک آزمائش سے گزرنا پڑا، حضرت عبداللہ کو اپنی زندگی میں کئی بیویوں کی طرف سے اس آزمائش سے گزرنا پڑا، کئی بیویوں کی طرف سے اس آزمائش سے گزرنا پڑا۔ آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو بلایا جاتا تھا، لیکن یہ رب ذوالجلال جل شانہ کا کرم ہے کہ سرکار کا خاندان حضور کی اولاد کی شکل میں ہو یا سرکار کے آبا کی شکل میں ہو، اللہ نے حضور کی اولاد کو بھی اس جرم سے پاک رکھا ہے، سرکار کے آبا کو بھی اس جرم سے پاک رکھا ہے، نہ ادھر پلیتی آنے دی نہ ادھر پلیتی آنے دی۔ اور یہ رب ذوالجلال کا بڑا احسان ہے، والدین میں خرابی ہو تو اولاد کو سر نیواں کر کے چلنا پڑتا ہے۔ رب نے کہا میرے محبوب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عبداللہ تک تیرے خاندان کے اندر کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے میرے محبوب تجھے سر نیچا کرنا پڑے، نہ تیرے گھرانے کے آبا میں سے بھی پلیدی کو دور کر دوں گا، تیری اولاد سے بھی پلیدی کو دور فرما دوں گا۔ اللہ نے اہل بیت اطہار کو بھی پاک بنایا، ان سے بھی پلیدیاں دور فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا سے بھی پلیدیوں کو دور فرمایا۔ یہ رب ذوالجلال جل شانہ کا احسان عظیم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر اور آپ کے والدین کریمین کی طرف سے بھی۔ بلکہ خاتون نے جس وقت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی برائی کی، تو حضرت عبداللہ کے جملے سنو،
کلمہ پڑھنے کے بعد اور اسلام کے سارے احکام آ جانے کے بعد وہ سارا کچھ ذہن میں رکھ کے اور یہ تصور کر کے کہ ابھی احکام اسلام تو آئے بھی نہیں تھے، اس وقت حضرت عبداللہ کے لفظ کیا ہیں؟ فرمایا اما الحرام فالممات دونہ، آپ نے فرمایا تم مجھے حرام کام کی طرف بلاتی ہو، فرمایا حرام کام کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، فرمایا مر جانا قبول کر سکتا ہوں لیکن برائی کی طرف جانا قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی نا، یا اللہ اس برائی سے بہتر ہے مجھے قید، میں قید خانہ پسند کر لیتا ہوں پر اس برائی کی طرف جانا پسند نہیں کرتا، لیکن جناب عبداللہ نے کہا میں تو مر جانا پسند کر لیتا ہوں پر اس برائی کی جانب جانا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے دو ٹوک جواب دے دیا، فرمایا میں اس طرف نگاہ اٹھا کے بھی دیکھوں ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایک حسن جمال ہو اور پھر آنکھوں کا جھک جانا اور آنکھوں کا حیا یہ حسن کو مزید دوبالا کر دیتا ہے۔ تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ یہ خوبی بھی عطا فرمائی تھی کہ نظریں جھکا کر آنکھوں کے حیا کے ساتھ جب گزرتے عورتیں ترس کے رہ جاتی کہ عبداللہ نظر اٹھا کے ہماری طرف دیکھے تو صحیح، لیکن جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کسی غیر عورت کے اوپر پڑتی ہی نہیں تھی۔ وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے باپ بنایا تھا اپنے محبوب علیہ السلام کا، اور رب نے کہا تھا محبوب تیرے گھرانے سے میں پلیدی کو دور فرما دوں گا، اور یہ پلیدی سرکار کے خاندان مبارک کے قریب بھی رب نے نہیں آنے دی۔ اللہ کریم نے یہ شرف بخشا تھا جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور آپ نے موت والا لفظ بول کے کہا کہ میں موت کو پسند کر لیتا ہوں لیکن میں تمہاری طرف آنا پسند نہیں کرتا، اور کہا فکیف بالامر الذی تبغینہ یحمل کریم ارضہ ودینہ، کہا میں تمہاری خواہشات کو کیسے پورا کروں، میں تو کریم خاندان کا بندہ ہوں، اور جو کریم لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں پر اپنی آبرو اور اپنی عزت کو پامال نہیں ہونے دیتے۔ فرمایا میں کریم ہوں اور میرا خاندان بھی کریم ہے، میں اپنی عزت کو تار تار نہیں ہونے دوں گا، اپنی عزت کو محفوظ رکھا اس زمانے میں بھی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب اس کے بعد آپ کی شادی مبارک کے حوالے سے دو روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہود نے جس وقت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی پلاننگ کر لی، آپ اکیلے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، یہودیوں کے چند لوگوں نے اکٹھا ہو کر حضرت عبداللہ پر حملہ کر دیا، اٹھ کر نہ حملہ آور ہو گئے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ جس وقت یہودیوں نے حضرت عبداللہ پر حملہ کیا تو حضرت وہب جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ابا جان ہیں، حضرت وہب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان، وہ دور دیکھ رہے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ جوان سونا بڑا ہے، خوبصورت بڑا ہے اور ہے اکیلا، اور یہ لوگ زیادہ سارے یکدم اس پہ ٹوٹ پڑے، اس کی جان مارنے کے درپے ہو گئے ہیں، تو میں اس کی مدد نہ کروں، کیوں نہ میں اس کی مدد کے لیے جاؤں۔ پر رب کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت یہ مدد کرنے کے لیے جانے لگے تو ان پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی، زمین پہ آ گئے، کچھ دیر بے ہوش رہے۔ جب ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دشمن بھاگ چکا ہے اور جناب عبداللہ صحیح سلامت موجود کھڑے، حالانکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ جب یہ دشمن اکیلے حضرت عبداللہ پر حملہ آور ہوئے تو رب نے عرشوں سے فرشتے بھیج کر ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ بات، یہ عظمت، یہ کرامت جس وقت دیکھی جناب وہب نے تو دل میں خیال آیا کہ میری بچی بھی بچیوں میں سے ایک بچی ہے، بڑی حسن و جمال کی پیکر ہے، بڑی نیک کردار ہے، انہیں اپنی بچی کے لیے نیک شوہر کی ضرورت تھی، تو خود جناب وہب چل کے حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے گھر میں اپنی بہو کو تلاش کر کے لاتے ہیں اور بیاہ کر کے لاتے ہیں، اور میں اپنے داماد کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں، اور اے عبد المطلب میری بیٹی جیسی بیٹی کوئی نہیں دیکھی، اور میں نے عرب میں تیرے بیٹے جیسا بیٹا کوئی نہیں دیکھا ہے، اگر میری بچی کا رشتہ اپنے بچے کے لیے قبول کرو تو میں بخوشی یہ رشتہ پیش کر
کرتا ہوں جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رشتے کو منظور کیا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلاش کے ساتھ اس مقدس گھرانے جو حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اس گھرانے کے اندر آپ نے باقاعدہ خود رشتے کا مطالبہ فرمایا کہ رشتہ اپنی بچی کا ہمیں دو۔ تو جناب وہب نے اس رشتے کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کیا اور اللہ کریم جل شانہ نے یہ ماں بنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس کے اندر شادی ہو گئی۔ ایک اور خاتون تھیں جنہوں نے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ نکاح کے لیے برائی کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی، نہیں بلکہ نکاح کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اپنی بیوی بنا لو، اور جو اونٹ 100 اونٹ نہیں تمہارے نام پہ ذبح ہوئے، میں اتنے 100 اونٹ آپ کو دیتی ہوں، مجھے اپنی بیوی بنا لو۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جناب عبد المطلب کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس خاتون کا نام ام کتال تھا۔ اس نے کہا مجھے اپنی بیوی بنا لو۔ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ کا ساتھ تو چھوڑ نہیں سکتا اور تیری اس دعوت کو فی الحال میں قبول نہیں کر سکتا۔ جناب عبد المطلب لے کے گئے، نکاح ہو گیا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ بعد از نکاح اس خاتون کے ساتھ ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے نکاح کی دعوت دی تھی، کیا اب بھی اس دعوت پہ تو قائم ہے؟ تو اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا اور کہا نہیں اب نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ اس وقت تو ترس رہی تھی، 100 اونٹ بھی دے رہی تھی، اور اب تو کیوں نہیں؟ تو وہ خاتون ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ اس نے کہا عبداللہ جو نعمت اس وقت تیرے پاس تھی نا، وہ نعمت اب پہنچ گئی ہے سیدہ آمنہ کے پاس۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نعمت میرے مقدر میں آئے، اس واسطے اس وقت میں نے تجھ سے نکاح کا مطالبہ کیا تھا کہ مجھے اپنی بیوی بنا لو۔ اب وہ نعمت جو اس کی مستحقہ خاتون تھیں ان کی طرف پہنچ گئی ہے۔ تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پیشانی مبارک میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا تھا، وہ نور جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب امانت پہنچ گئی تو اس خاتون نے کہا میں نے تو اس نور کی خاطر کہا تھا، اور اب وہ نعمت آگے منتقل ہو گئی ہے اور آپ اس نور سے خالی ہو چکے ہو، اب میں اس دعوت پر قائم نہیں ہوں۔ تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی، اور وہ نور اطہر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ اپنے والد گرامی کی جگہ پر تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے، شام کے سفر کے لیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت چلے کہ میں شام کے سفر پر جاتا ہوں، تو شام کے سفر پر جس وقت گئے راستے میں طبیعت مبارک علیل ہوئی۔ اس وقت کا یثرب اور آج کا مدینہ شریف، اس مقام پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئے، آپ کی طبیعت مبارک ناساز ہوئی۔ قدرت کو منظور ایسے کہ ابھی تو جو امانت سیدہ آمنہ کے پاس گئی تھی اس امانت کا دنیا پہ ظہور نہیں ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تجارتی سفر کے اندر مدینہ شریف میں ہی وفات پا گئے، دنیا سے پردہ کر گئے، اور آپ کا مزار شریف بھی پھر وہیں پہ ہی بنا دیا گیا۔ اور اس مقام پر جو خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، 21 جنوری 1978 21 جنوری 1978 کی اخبار نوائے وقت جو اب بھی چل رہا ہے، نوائے وقت جو اخبار ہے 21 جنوری 1978 کے اندر نوائے وقت کے اندر خبر چھپی کہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کی وسیع کرنے کا کام جاری تھا، اور آس پاس کھدائی ہو رہی تھی، اور کھدائی کے دوران جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف تک وہ کھدائی کا سلسلہ جان پہنچا۔ 1978 میں بھی 1400 سال ہو چکے تھے حضرت عبداللہ کا دنیا سے چلا جانا، پردہ کر جانا، لیکن کہتے ہیں کھدائی کے دوران جس وقت قبر مبارک جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھل گئی،
1400 سال کے بعد بھی حضرت عبداللہ کا جسم صحیح سلامت مٹی میں موجود تھا۔ یہ شان ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی، جس مقام میں کچھ وقت کے لیے بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہا، رب ذوالجلال نے اس بدن کو بھی شان عطا فرما دی۔ 1400 سال کے بعد بھی نوائے وقت والوں نے بھی لکھا کہ عینی شاہدین کے مطابق دیکھا گیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اطہر وہاں پہ صحیح سلامت نظر آ گیا۔ میں پوچھتا ہوں، جس نبی کے نور کی برکت سے، جن کے باپ کے وجود کو رب نے مٹی میں نہیں ملنے دیا، اس نبی کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان کیا ہوگی؟ وہ نظریہ کبھی نہ رکھنا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گئے۔ نہ بابا، مٹی میں ملنے والے اور ہوتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جس سینے میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہو جاتا ہے، جسم تو جسم رہا، رب ان کے کفن کو بھی میلا نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ بات باقاعدہ طور پر کائنات کے اندر لوگوں نے ایک نہیں درجنوں مقامات پر اس بات کا باقاعدہ مشاہدہ کیا کہ اللہ کریم جل شانہ ہر جسم کو زمین میں جانے کے بعد مٹا نہیں دیتا، کچھ زمین میں جانے کے بعد بھی اللہ ان جسموں کو تر و تازہ ہی رکھتا ہے، اور زمین کی مٹی ان کے وجود کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور اللہ کریم ان کے وجود کو سلامت رکھتا ہے۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف ہو گیا۔ آپ خود سوچو، میں اس بات کو لفظوں سے بیان نہیں کر سکتا کہ جو کرب اور دکھ اور پریشانی پورے خاندان کو ہی یقیناً ہوئی، اور شادی کے ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے، اس موقع پر خاوند کا سایہ سر سے اٹھ جانا، تو جو کرب و پریشانی سیدہ آمنہ کو گزری وہ لفظوں سے بیان نہیں کی جا سکتی، کہ جس خاتون کا بڑے نازوں کے ساتھ نکاح ہوا اور ان کے مقام، ان کی شان اور ان کے حسن و کردار کے مطابق ان کو خاوند ملا، اور وہ چند مہینے ہی اکٹھے گزارے اور وہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آمنہ مکہ شریف میں بیٹھ کر اپنے شوہر نامدار کی جدائی میں باقاعدہ ایک قصیدہ لکھا، اس کے چند اشعار سیرت النبویہ امام زینی دہلان مکی نے اس کے اندر نقل کیا۔ میں چند شعر آپ کے سامنے عربی کے پیش کرتا ہوں۔ حضرت آمنہ پڑھا کرتی تھیں، افا جانب البطحا من آل ہاشم وجاور لہدن خارجن فی الغمائم، کہا بطحا کی وادی میں ہاشم کی اولاد کا ایک فرزند موت کی نیند سو گیا، اور فرمایا کرتی تھیں مختلف پردوں میں لپٹ کر مکہ سے باہر جا کر لحد کا پڑوسی بن گیا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی تھیں دعاتہ المنایا دعوتاً فاجابہا وما ترکت فی الناس مثل ابن ہاشم، کہا موت نے اسے دعوت دی اور اس نے موت کی دعوت کو قبول کر لیا، اب اولاد ہاشم میں عبداللہ جیسا کوئی اور نہیں رہا۔ اس وقت کہا کہ عبداللہ جیسا اب کوئی اولاد ہاشم میں نہیں رہا۔ عشیۃ راہ یحملون سریرہ تعاورہ اصحابہ فی التزاحم، حضرت آمنہ موقع پر موجود نہیں تھیں، لیکن اپنے محبت اور خلوص کا پیار کا انداز میں ظاہر کر رہی ہیں۔ کہتی ہیں شام کے وقت جب میرے شوہر کے جنازے کو ان کے ساتھیوں نے اٹھایا ہوگا تو سب نے محبت کے طور پر کندھا بدل بدل کر جنازے کو کندھا دیا ہوگا۔ یہ بات حضرت آمنہ کہتی ہیں، اور کہتی ہیں فَإِن تَكُ غَالَتْهُ الْمَنُونُ وَرَيْبُهَا فَقَدْ كَانَ مِيتَانْ كَثِيرَ التَّرَاحُمِ، کہتے ہیں کہ اگرچہ موت میرے خاوند کو آ گئی، لیکن فرماتی ہیں کہ بڑا بندہ سخی تھا اور رحم دل انسان تھا۔ بہرحال سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی مشکل دیکھنی پڑی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ابھی دنیا پہ نہیں ہوا، والد گرامی کا سایہ سر مبارک سے
پہلے کا اٹھ گیا، آسمانوں پہ ہلچل مچ گئی، فرشتوں نے تڑپ تڑپ کے رب کی بارگاہ میں کہا مولا جس کے لیے کائنات کو بنایا تھا، جن کے لیے یہ جہان سجائے تھے، اس نبی کا تو ابھی دنیا پہ ظہور ہی نہیں ہوا کہ ان کے والد گرامی دنیا سے پردہ کر گئے۔ فرشتوں کے یہ الفاظ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ فرشتوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہا یا الہنا و یا سیدنا باقی نبیک یتیما لا اب لہ، اے اللہ تیرا نبی، تیرے محبوب، تیرے پیارے نبی تو یتیم رہ گئے، اب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ چونکہ عام طور پر رواج یہی ہوتا ہے کہ جب بچوں کا باپ نہ رہے تو وہ بچے رل جاتے ہیں، تو اس بیس پر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی کی مولا تیرے نبی کا باپ تو دنیا میں نہیں رہا۔ کمال کا جواب میرے رب نے فرشتوں کو دیا۔ اللہ کریم نے کیا کہا؟ فقال اللہ تعالی لہم انا لہ حافظ ونصیر وانا ولیہ وحافظہ وحامیہ وربہ وعونہ ورازقہ وکافیہ فصلوا علیہ وتبرکوا باسمہ۔ رب ذوالجلال نے کہا فرشتوں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اپنے محبوب کو پالنے والا بھی میں ہوں اور اپنے محبوب کی حفاظت فرمانے والا بھی میں ہوں۔ میں اپنے محبوب کی حفاظت بھی کر لوں گا، میں اپنے محبوب کی پرورش بھی فرما لوں گا، اور فرمایا ہر قدم پر میں اپنے محبوب کی مدد بھی فرما لوں گا۔ فرمایا باپ نہیں ہے تو میں تو زندہ ہوں نا۔ فرمایا میں اپنے محبوب کا ولی ہوں، ولی وارث ہوں، میں اپنے محبوب کا مددگار ہوں، میں اپنے محبوب سے محبت کرنے والا ہوں۔ وکافی ہے، اللہ نے فرمایا میں ان کے باپ کی جگہ میں خود پوری فرما دوں گا۔ باپ نہیں، رب کسی کا، یہ بالکل ذہن میں نہ لانا، باپ نہیں، لیکن رب نے فرمایا کہ جو ضرورتیں باپ پوری کر سکتا ہے میں اس سے بڑھ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتیں پوری فرماؤں گا۔ مت سمجھنا کہ وہ بغیر باپ کے ہو گئے۔ اب اس مقام پر اس کشمکش میں ایک چیز کا جو ہے وضاحت کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا بھی ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ نہیں آئے، رب کو پیار بھی کائنات میں سب سے زیادہ اسی ہستی کے ساتھ ہے۔ بھلا یہ کیوں کیا کہ ان کے دنیا پہ جلوہ گری سے پہلے ہی ان کے والد گرامی کو اپنے پاس بلا لیا؟ اس سوال کا جواب میں اپنی طرف سے نہیں دیتا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عظیم امام ہے جو دوہرے دوترے جا کے بنتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ مطلب امام جعفر صادق اولاد علی سے بھی ہیں اور اولاد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ یہ امام جعفر صادق جو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور امام زین العابدین کے پوتے ہیں اور مولا حسین کے پڑ پوتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب فتویٰ کمزور تو نہیں ہوگا نا، ان کی بتائی ہوئی بات کتنی پیڑھی ہوگی، پکی ہوگی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کر دیا لیما یتیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام ذرا یہ بتاؤ کہ رب نے اپنے نبی کو یتیم کیوں پیدا کیا؟ پیدا ہونے سے پہلے آپ کے سر سے والد گرامی کا سایہ کیوں اٹھ گیا؟ ظاہری بات ہے رب جو کرتا ہے اس میں کروڑوں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن میں سوچوں کوئی حکمت اور بات ہے، آپ سوچو اور بات ہے، لیکن اتنے بڑے امام سے جو خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں، اہل بیت اطہار کے ایک عظیم فرد ہیں امام جعفر صادق، ان کا جواب بڑی حکمتوں بھرا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِمَخْلُوق، آپ نے فرمایا حکمتیں تو ڈھیر ساری ہیں، فرمایا چند میں بتاتا ہوں۔ پہلی حکمت جو امام جعفر صادق نے فرمایا رب چاہتا تھا کہ میرے نبی کے بالغ ہونے پر میرے نبی پر کسی کا حق نہ رہے، میرے نبی پر کسی اور کا حق نہ رہے، اوروں پر میرے نبی کا حق جاری ہو جائے۔ سمجھ آپ کو نہیں آئی؟ اگر باپ ہوتے حیات، اماں جان ہوتی حیات، تو ماں اور باپ کے حقوق ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہ حقوق سرکار پر لاگو ہو جاتے کہ وہ حقوق پورے کرنے سرکار کی ذمہ داری بن جاتی۔ اللہ نے والدین کریمین کو آپ کی بلوغت سے پہلے ہی دنیا سے بلا لیا،
پردہ دے دیا آپ کے والدین کریمین کو، کیوں؟ تاکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت بالغ ہوں تو آپ پر کسی مخلوق کا حق نہ رہے، بلکہ مخلوق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہوں، کہ مخلوق کے ذمے ہوں کہ تم پر رسول اللہ کے یہ حقوق ہیں، تم پر رسول اللہ کے یہ حقوق ہیں، کوئی اور نہ ہو کہ جس کا حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اللہ کریم جل شانہ نے آپ کے والدین کریمین کو پردہ دے دیا۔ میں اس کو ایک اور رنگ میں اگر بیان کروں، اللہ مجھے غلطی سے بچائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میں نے اپنے حبیب سے اپنی ان مخلوق کی خیر خواہی کا کام لینا ہے، اور والدین بھی زندہ ہوں تو ان کی خدمت یہ بھی اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ والدین دنیا سے پردہ کر جائیں تاکہ میرے نبی کی ساری محنت اپنے امتیوں کی بھلائی کے لیے صرف ہو جائے۔ اب مجھے بتاؤ، جس محبوب نے یتیمی بھی تیری میری خاطر گزاری ہو، اس محبوب کا ہم پہ کتنا بڑا حق ہوگا۔ ہم تو سوتے اٹھتے اپنے زندگی کی ایک ایک سانس میں کروڑوں بار بھی رب کا شکر کریں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے پر، تو دنیا سے جاتے ہوئے ہم اس شکر کو پورا ادا نہیں کر چکے ہوں، پھر بھی ہمارے ذمے شکر باقی ہوگا۔ جس محبوب نے ہماری خاطر کیا کیا مشکلات برداشت فرمائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی اپنی امت کی بھلائی کی خاطر رب ذوالجلال نے کہ میرے محبوب دنیا پہ جلوہ گر ہوں تو کسی اور کا حق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نہ رہے۔ اور دوسری بات جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی وہ کیا ہے، وَلِيَعْلَمَ أَنَّ الْعَزِيزَ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ، کہتے ہیں رب کائنات کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ عزت اسی کی ہوتی ہے جس کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ باپ بھی دنیا سے چلے گئے، اماں جان کا وصال بھی 6 سال کی عمر میں ہو گیا، یہ بعد میں آ بھی جائے گا۔ عموماً اولاد کو پالتے ہیں، بہت بڑا آدمی بناتے ہیں تو ماں اور باپ بھی بناتے ہیں۔ ماں ان کی پرورش کرتی ہے، باپ ان کے لیے کما کما کے لے آتا ہے۔ والدین ماں اور باپ دونوں کی محنت سے بچہ بڑا آدمی بنتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جس کے ماں اور باپ چلے جائیں تو وہ لوگ اللہ ماشاء اللہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ رب زمانے والوں کو دکھانا چاہتا تھا، اور لوگوں عزتیں نہ باپ کی طرف سے ملتی ہیں نہ ماں کی طرف سے، عزتیں دینے والی ذات رب کی ہے۔ جب تک وہ نہیں دیتا اس وقت تک عزت نہیں بنتی، اور جب وہ دینا چاہے تو بغیر ماں اور باپ کے بھی اتنی عزتیں دیتا ہے کہ کائنات کے اندر مخلوق میں سے سب سے بڑی عزت ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کی دنیا پہ جلوہ گری کے وقت باپ نہیں تھے اور 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ بھی نہیں تھیں، لیکن عزتیں رب نے اتنی بلند و بالا دی ہیں کہ کوئی نبی بھی آپ کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس مقام و مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا جو مقام اللہ نے اپنے یار کو عطا فرمایا ہے۔ رب دکھانا چاہتا تھا کہ عزت کی کنجی ہے تو میرے ہاتھوں میں ہے، میں جسے چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں جتنی چاہتا ہوں عزتیں عطا فرما دیتا ہوں۔ اس چیز کو بھی میں ذرا اپنے انداز میں بیان کروں تو یہ ہے کہ کئی دفعہ کسی کے والدین نام بنا کے جاتے ہیں، باپ کا نام ہوتا ہے یا والدہ کا نام ہوتا ہے، اولادیں اپنے ماں باپ کے نام پر شہرتیں پاتی ہیں۔ مثال سے سمجھو، یہ فلاں پیر صاحب کا صاحبزادہ ہے، یہ فلاں مولانا صاحب کا صاحبزادہ ہے، یہ فلاں حضرت صاحب کا صاحبزادہ ہے، یہ فلاں وزیر کا بیٹا ہے، فلاں گورنر صاحب کا بیٹا ہے، یہ نام چلتے ہیں۔ تو رب بتانا چاہتا تو صاحب زادہ ہونا کوئی بات نہیں، جب تک رب عزتیں نہیں دے اس وقت تک عزت نہیں بنتی۔ کیوں کہ اگر عزت باپ کی نسبت سے صرف ہوتی اور عزت کا سلسلہ اگر ماں کی طرف سے چلتا تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اور باپ تو پہلے کے دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن عزتیں رب نے سب سے بلند و برتر ان کو عطا فرمائی۔ اور اس چیز کو مولانا جامی نے بھی بڑے پیارے انداز میں بیان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا بندہ عشق شدی
نسب را ترک کن جامی، کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیز، لوگوں کو اپنے باپ کا گھمنڈ ہوتا ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں لہذا کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ علامہ جامی فرماتے ہیں بندہ عشق شدی اور عشق والا بانائے، نسب را ترک کن جامی، اپنے باپ کو نہ دیکھ کہ تو بھائی بیٹا کس کا ہے، کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیز، کہ عشق کی راہوں میں یہ نہیں پوچھا جاتا بیٹا کس کا ہے، عشق کی راہوں میں انسان کا اپنا کردار اس کو بلند مرتبے پہ لے کے جاتا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ذوالجلال جل شانہ نے عطا فرمایا۔ آگے سنیے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوسری یہ وجہ، تیسری وجہ جو امام جعفر صادق فرماتی ہیں وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَأَنَّ قوتہ لیست من الآباء والامہات ولا من المال بل قوتہ من اللہ عز وجل۔ فرماتے ہیں رب یہ دکھانا چاہتا تھا، کیوں؟ اس ایک شخصیت نے دنیا پہ آ کے دنیا کا رنگ بدل دینا۔ سرکار نے بدلا کہ نہیں بدلا؟ آنے سے پہلے لوگ کس جاہلیت میں مبتلا تھے، یہ تو مکمل سیرت ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سرکار نے آ کے کس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے کردار بدلے، انداز بدلے، لوگوں کا وقار چینج کیا، لوگوں کی جو ذہنی سوچ اور فکر تھی سرکار نے بدلی مختصر سے عرصے میں۔ کسی نے کہا تھا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ٹوٹل 23 سال کا مختصر سا عرصہ سرکار کی ورکنگ ہے، جو سرکار نے ورکنگ فرمائی، اس 23 سال کا 20 اور 3 23 سال کے مختصر سے عرصے کی محنت، آج 1400 سال بیت گئے، یہ اس زمین پر بھی رب کا نام لیا جا رہا ہے تو محنت ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ والدین کیوں پہلے فوت ہوئے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں رب دکھانا چاہتا تھا کہ میرے نبی نے جو غلبہ پانا ہے، میرے نبی نے جو روئے زمین کو ماتحت کر لینا ہے اور ساری کائنات کو اوپر اپنی عظمتوں کا جھنڈا لہرانا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں طاقت باپ کی کار فرما تھی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں طاقت ماں کی کار فرما تھی، کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ پیچھے سے مال اور دولت کی پاور تھی اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ نہ مال و دولت بظاہر سرکار کے پاس تھا، نہ والدین کریمین دنیا میں تھے، اکیلی واحد ذات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ورک کیا تو رب نے کائنات کے اندر اونچا مقام عطا فرمایا۔ رب بتانا چاہتا تھا کہ کسی کو پھل پھول لگتا ہے رب لگاتا ہے اور اس کی محنت کے صدقے سے لگاتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام کا بوٹا پلا ہے تو کوئی مالی طاقت سے نہیں، نہ مال کی طاقت تھی نہ آبا کی طاقت تھی، یہ صرف اور صرف نصرت تھی تو مدد خداوندی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کریم نے تھوڑے سے عرصے میں اسلام کے بوٹے کو قد بھی عطا فرمایا اور طاقتور بھی عطا فرما دیا تھا۔ یہ رب ذوالجلال دکھانا چاہتا تھا۔ اور آخری وجہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، جس پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بڑے حوصلے سے سننا، اللہ کرے ہمیں بھی یہ سمجھنے کی توفیق ہو جائے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں وَلِيَرْحَمَ الْفَقِيرَ وَالْيَتِيمَ، رب اپنے محبوب کو یتیمی کی زندگی گزار کر یتیمی کا دکھ رب نے اپنے حبیب کو دکھایا، ظاہری غربت وہ بھی رب نے اپنے یار کو دکھائی۔ کیوں؟ کہ رب چاہتا تھا کہ اپنی امت کے یتیموں کا اور فقیروں کا میرا محبوب دھیان رکھیں، تو رب نے اپنے محبوب کو اس فیلڈ سے گزارا تاکہ سرکار کو اس دکھ کا پتہ ہو کہ یتیمی کا دکھ کیا ہوتا ہے، فقیری کا دکھ کیا ہوتا ہے، اور اس دکھ کو دیکھتے ہوں تو سرکار کی رحمت کا ہاتھ فقیر کے سر پہ بھی جا رہا ہو، رحمت کا ہاتھ یتیم کے سر پہ بھی جا رہا ہو۔ اب میں وہ نصاب کھول کے بیٹھ جاؤں نا کہ سرکار پھر یتیم کے حوالے سے جو ہمیں نصاب دے کے گئے تو وقت بہت کم ہے، لیکن ایک بات سنانا میں بڑی ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام کے فرامین مبارک میں سے سرکار نے فرمایا کوئی بندہ کسی یتیم کی مدد کرے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں کر سکتا، مالی تعاون نہیں کر سکتا، اس کی جیب اسے اجازت نہیں دیتی، بڑا غریب ہے، تو سرکار نے فرمایا شفقت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پہ یوں ہاتھ بھی رکھ دینا تو
تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ ہر بال کے برابر نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ یتیم کے ساتھ اتنا بھلا سرکار کرا کے گئے۔ اور پھر ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بچہ گم ہو گیا میرا، صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں ابھی تک نہیں مل رہا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی خاموش تھے کہ سرکار کے مجمع میں ایک شخص نے کہا حضور میں نے اس کے بیٹے کو فلاں جگہ پہ دیکھا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جب آپ نے سنا کہ میرا بیٹا وہاں پہ ہے تو دوڑ کے جانے لگا۔ میرے نبی علیہ السلام نے روک لیا، فرمایا روک، فرمایا جب اس میدان میں جانا اپنے بچے کو دیکھ لینا تو بیٹا کہہ کے نہ بلانا، اس کا نام لے کے بلانا۔ یہ نہ کہنا کہ آ میرا پتر، آ میرے بیٹے، ایسے نہیں، اس کا نام لے کے بلا لینا۔ حضور بیٹا ہے تو بیٹا کہہ دوں تو حرج کیا ہے؟ فرمایا نہ، ہو سکتا ہے ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو، اور تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلائے اور اس کا دل ٹوٹ جائے کہ ہائے میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ سرکار نے فرمایا نہ، اس کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہنا، اور حدیث پاک ہے یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو پیار نہ دیا کرو، کیوں؟ اس کا دل دکھے گا۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کو پیار نہ دیا کرو کہ اس کا دل دکھے گا۔ یہ ہماری دین، ہماری شریعت۔ اور امام جعفر صادق نے بتایا کہ رب نے اپنے محبوب کو اس فیلڈ سے کیوں گزارا؟ تاکہ سرکار اپنی امت کے یتیموں اور فقیروں کے لیے رحم کا سبق اچھی طرح پڑھا کے جائے اور امت کو سبق دے کے جائے۔ اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے یتیمی والی جو ہے نوبت سے گزارا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔